آج ہم بات کر رہے ہیں پولو کویلو کی مشہور کتاب الکیمسٹ کی۔ جی بالکل، یہ کہانی ہے سینٹیاگو کی، ایک نوجوان چرواہے کی، اسپین سے۔ ہاں، جس کی سادہ سی زندگی بس ایک خواب سے بدل جاتی ہے، مصر کے اہرام اور وہاں کوئی دفن خزانہ۔ دراصل یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک ذاتی سفر ہے، اپنی قسمت، اپنی تقدیر کو سمجھنے کا، اور وہ جو کائنات اشارے بھیجتی ہے نا، ان کو پہچاننے کا۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں اس خواب سے۔ اسے بار بار آتا ہے۔ جی، اور وہ جاتا ہے ایک بوڑھی خانہ بدوش عورت کے پاس تعبیر پوچھنے۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ بس یہ کہ مصر جاؤ، اور خزانے کا 10واں حصہ بھی مانگ لیتی ہے۔ مطلب کچھ خاص مدد تو نہیں ملی اسے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شاید یہی پہلا سبق تھا کہ جواب فوراً واضح نہیں ملتے۔ اچھا، پھر وہ ملتا ہے ایک پراسرار بوڑھے آدمی سے، ملک صدق، جو کہتا ہے کہ وہ سالم کا بادشاہ ہے۔ ہاں، اور وہیں سے یہ پرسنل لیجنڈ یعنی ذاتی افسانے کا تصور سامنے آتا ہے۔ بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے یہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذاتی افسانہ مطلب آپ کی زندگی کا اصل مقصد، وہ چیز جو کائنات چاہتی ہے کہ آپ حاصل کریں، آپ پورا کریں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ قسمت ہی سب کچھ کنٹرول نہیں کرتی۔ وہ اسے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہتا ہے۔ بالکل، اور وہ اسے وہ 2 پتھر دیتا ہے، یورم اور تھومم، فیصلے میں مدد کے لیے، اور بدلے میں بھیڑوں کا 10واں حصہ مانگتا ہے۔ یہیں سے وہ اشاروں اومنز کی بات بھی کرتا ہے۔ جی، کہ کائنات رہنمائی کرتی ہے اشاروں سے۔ تتلی کا اشارہ اسے ہمت دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بھیڑیں بیچ کر نکل پڑتا ہے ٹینجیر، مراکش۔ ہاں، اور وہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، اسے لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا شروع میں ہی۔ بہت بڑا، لیکن وہی اسے ملک صدق کی بات یاد آتی ہے کہ جب تم سچے دل سے کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات مدد کرتی ہے۔ یہ اس کے عزم کا پہلا امتحان تھا۔ پھر وہ کرسٹل کے تاجر کے پاس کام شروع کرتا ہے۔ وہاں وہ کافی وقت گزارتا ہے نا، تقریباً 1 سال۔ جی، 1 سال، اور وہاں صرف پیسے نہیں کماتا، وہ سیکھتا ہے صبر، محنت اور مکتوب کا تصور، یعنی جو لکھا ہے۔ لیکن وہ صرف قسمت پہ نہیں بیٹھتا، وہ دکان کو بہتر بھی بناتا ہے، ڈسپلے کیس کا آئیڈیا دیتا ہے۔ بالکل، یعنی تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی۔ اور پھر جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ واپس جانے کے بجائے آگے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے خواب کے پیچھے۔ یہ بہت اہم موڑ تھا۔ صحیح، پھر وہ صحرا پار کرنے والے قافلے میں شامل ہوتا ہے۔ وہاں وہ ایک انگریز سے ملتا ہے۔ جی، جو ایک الکیمسٹ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے الکیمی، دنیا کی روح، آب حیات، پارس پتھر، ان سب چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ تو سفر خود ایک علم بن جاتا ہے۔ بالکل، پھر وہ پہنچتے ہیں الفیوم نخلستان۔ جنگ کی وجہ سے قافلہ وہیں رک جاتا ہے۔ اور یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے فاطمہ سے۔ ہاں، اور اسے محبت ہو جاتی ہے، لیکن فاطمہ، وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنا ذاتی افسانہ پورا کرو۔ وہ اسے روکتی نہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ سچی محبت آپ کو آپ کے مقصد سے نہیں ہٹاتی۔ صحیح، اور اسی نخلستان میں اسے وہ ویژن آتا ہے، بازوں کو لڑتے دیکھ کر، ہاں، کہ حملہ ہونے والا ہے۔ اور وہ خبردار کرتا ہے، جس سے نخلستان بچ جاتا ہے۔ ہاں، اور اسی وجہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اصل الکیمسٹ سے۔ اچھا، تو الکیمسٹ اسے کیا سکھاتا ہے؟ الکیمسٹ اسے آگے بڑھنے کو کہتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اگر یہیں رک گئے فاطمہ کے لیے تو ہمیشہ پچھتاؤگے۔ وہ اسے خوف پر قابو پانے اور دل کی سننے کا کہتا ہے۔ دل کی سننا، یہ بھی ایک تھیم ہے۔ بہت اہم۔ پھر وہ الکیمسٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے، مزید آزمائشیں۔ ہاں، وہ سپاہیوں والا واقعہ، جب الکیمسٹ کہتا ہے کہ سینٹیاگو ہوا میں بدل سکتا ہے، وہ کیسے ہوا؟ وہ شاید کہانی کا سب سے آپ کہیں علامتی حصہ ہے۔ سینٹیاگو کائنات سے جڑتا ہے، صحرا سے، ہوا سے، سورج سے بات کرتا ہے، دنیا کی روح سے، اور وہ طوفان لے آتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اس کی روحانی ترقی کی انتہا تھی۔ بالکل، کہ جب آپ کائنات سے ہم آہنگ ہو جائیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ الکیمسٹ پھر اسے اہرام کے قریب چھوڑ دیتا ہے۔ آخرکار وہ پہنچ جاتا ہے اہرام تک، کھدائی شروع کرتا ہے۔ جی، لیکن وہاں اسے لٹیرے پکڑ لیتے ہیں، سارا سونا چھین لیتے ہیں۔ تو کیا سب کچھ ضائع ہو گیا؟ اتنی محنت، اتنا سفر؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن پھر ان لٹیروں کا سردار وہ ہنستے ہوئے ایک بات بتاتا ہے۔ کیا؟
وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک خواب آیا تھا کہ اسپین میں ایک پرانے چرچ کے نیچے ایک درخت کے پاس خزانہ ہے، لیکن میں ایسے خوابوں پر یقین نہیں کرتا۔ او، تو یہ سن کر سینٹیاگو کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اصل خزانہ کہاں ہے۔ وہیں جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، بالکل اسپین میں، اسی چرچ کے نیچے۔ بالکل۔ وہ واپس جاتا ہے، کھدائی کرتا ہے، اور اسے صندوق مل جاتا ہے سونے سے بھرا ہوا۔ کمال ہے۔ لیکن پھر اصل خزانہ کیا تھا، سونا یا سفر؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اصل خزانہ وہ سونا نہیں تھا، اصل خزانہ وہ پورا سفر تھا، وہ تجربات، وہ علم، وہ مشکلات، وہ لوگ جن سے وہ ملا۔ فاطمہ، الکیمسٹ، خود کو پہچاننا۔ یعنی اسے وہ خزانہ پانے کے لیے ہی یہ سارا سفر کرنا پڑا۔ منزل وہیں تھی، لیکن اس منزل تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کا راستہ بہت لمبا تھا۔ سفر نے اسے بدلا، اسے اس قابل بنایا۔ تو اہم اسباق کیا ہوئے؟ اپنے خوابوں کے پیچھے جانا، جی، مشکلات کو اشارے سمجھنا، ناکامی سے نہ ڈرنا، اور یہ کہ اکثر جواب ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ دل کی سننا، اور سب سے بڑھ کر کہ سفر خود ہی انعام ہے۔ The journey is the reward۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ایک طرف مکتوب یعنی قسمت، دوسری طرف اپنا ذاتی افسانہ خود چننا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ جی، یہ دونوں چیزیں، تقدیر اور ارادہ، زندگی میں کیسے ساتھ چلتی ہیں، یہ گہرا سوال ہے جو یہ کہانی چھوڑ جاتی ہے۔